ایک ریزرو سیٹ کا کینڈیڈیٹ اسمبلی میں آ کے اوتھ اٹھا لیتا ہے تو اس کو آپ ریزرو سیٹ پھر کنسیڈر نہیں کرتے، آپ اسے الیکٹڈ کنسیڈر کرتے ہیں. اس کے برابر کے حقوق ہوتے ہیں، اس کی برابر کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، اس کا ووٹ برابر کاؤنٹ ہوتا ہے، وہ ہر لحاظ سے برابر ہوتا ہے. تو اب آپ بتائیے کہ ایک پارٹی کو ایک ریزرو سیٹ پنجاب کا، میں اگر آپ کو ایک مثال دے دوں، 4.21 سیٹوں پر ایک ریزرو سیٹ خاتون کی ملتی ہے. ایسی پارٹیز کو بھی 3 4 6 سیٹیں دے دی گئیں جنہوں نے جنرل الیکشن میں صرف 2 سیٹیں جیتی تھی. یعنی ایکچولی میں تو وہ ایک بھی سیٹ نہیں لے سکتے تھے خواتین کی، لیکن کیونکہ مال غنیمت تھا اور کیونکہ الیکشن کمیشن انچارج تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے ہر کینڈیڈیٹ کو زبردستی انڈیپینڈنٹ بنایا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس نے پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں نہیں دینی ہیں اپنی من منشا پہ، نہ الیکشن ایکٹ میں کہیں درج ہے، نہ ان میں کچھ ڈھونڈنے سے ملا ہے. تو اس لیے بڑے دل کے ساتھ کھلے ہاتھ سے آؤ تمہیں بھی دے دیتے ہیں، چلو آؤ تمہیں بھی دے دیتے ہیں، تم بھی خوش ہو جاؤ، تم بھی خوش ہو جاؤ. اور اس کے اوپر آج تک الیکشن کمیشن کی کوئی تنبیہ نہیں کی گئی. تو میں محترم ججز سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کو یہ لکونہ آئین میں نظر نہیں آ رہا؟ اور یہ کہنے کو تو آئینی بینچ ہے. کیا آپ کو اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن، پروپورشن ریپریزنٹیشن کا اتنا بڑا فیکٹر، جو جمہور کی آواز ہے، جو ووٹ کی سینکٹیٹی ہے، جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے تھے، اسی نعرے کو کنسیڈر کر لیں اگر، تو ووٹ کسی اور پارٹی کو مل رہا ہے، ووٹ کسی اور کو مل رہا ہے اور ریپریزنٹیشن کسی اور کو دی جا رہی ہے، تو پروپورشن کہاں جائے گی؟ تناسب کہاں جائے گا؟ عوام نے جن کو ووٹ نہیں دیا پہلے ہی ان کے ساتھ بڑی محبت کر لی گئی ہے، اب ڈاکہ نمبر 2 کر کے ریزرو سیٹیں بھی ان کو دان کی جائیں. یہ ریزرو سیٹیں مفت کی سیٹیں نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے. ان کا بڑا بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری رول ہوتا ہے اسمبلی میں. یہ پورا تناسب بدل سکتی ہے کسی بھی پارٹی کا. اگر ایک پارٹی نے اس تناسب سے سیٹیں ہی نہیں جیتی، آپ ان کو یہ دان میں دے دیں گے تو ان کی تو ریپریزنٹیشن ہی بدل جائے گی. تو پھر میں یہ مؤدبانہ گزارش کروں گی، ابھی تو ہمیں پوری امید ہے کیونکہ فیصلہ ہمارے حق میں آیا ہوا ہے. 78 سیٹیں اسی سپریم کورٹ نے 11 ممبرز نے پاکستان تحریک انصاف کو دی ہوئی ہیں. ابھی یہ ریویو فائل ہے، اپیل فائل نہیں ہوئی بھی، لیکن کیونکہ پاکستان میں اچانک زلزلے آ جاتے ہیں اور 8 فروری کو لوگ فارم 45 والوں کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو، جنہیں رولر کوسٹر، ٹنڈے، خصہ، چمٹا زبردستی پکڑایا گیا تھا، ان کو بھی ڈھونڈ کے ووٹ ڈال دیتے ہیں. تو 9 فروری کو اچانک الٹا ہوتا ہے اور فارم 47 میں سے کچھ اور نکل آتا ہے. اللہ نہ کرے کہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے 13 ممبرز نے مل کے فیصلہ لکھا تھا، اس میں سے 11 ممبرز نے یہ سیٹیں آلریڈی فیصلے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو دے دی ہیں. پھر 26ویں غیر آئینی ترمیم ہوئی، اس کے نتیجے میں آئینی بینچ آیا. آپ کہیں خدا نہ خواستہ ہے وہی حال نہ ہو کہ 8 فروری کو ڈبے کسی اور میں ووٹ گئے تھے اور نکلے فارم 47 تھے. اگر اس طرح کا کوئی حادثہ یا زلزلہ آتا ہے تو پھر میری مؤدبانہ گزارش ہے، جان کی امان پاؤں، پھر آپ الیکشن کمیشن کو تالا لگوائیں اور پاکستان میں یہ الیکشن کا ڈرامہ ہی ختم کریں. پھر ضرورت کیا ہے عوام کو بھی خوار کرنے کی، پھر لاکھوں کروڑوں کے یہ پیپر اور بیلٹ پیپر جمع کرنے کی. جب پاکستانی عوام کو بیلٹ پیپر پہ مہر لگانے کے بعد اس مہر کا ایکچول رزلٹ ملنا شروع ہو جائے پھر دوبارہ کھول دیجیے گا. ابھی تک تو اس طرح کے معاملات نظر نہیں آ رہے. ووٹ عوام جا کے ڈالتی ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ بجٹ کے پیسوں سے ایلوکیٹ ہوتا ہے الیکشنز کے لیے. اس کے بعد کتنے ٹیچرز ہیں، کتنی اور انتظامیہ ہے، کتنی مشینری ہے جو ڈپیوٹ ہوتی ہے. پاکستان کی پولیس، پاکستان کی فوج، ہر ایک کو اس الیکشن پہ لگایا جاتا ہے، لیکن کھودتے ہم پہاڑ ہیں اور نکلتا ہمارا بچوا ہے بیچ میں سے. تو مہربانی کر دیجیے گا پھر آئین میں یہ بھی درج کر دیں کہ ہمیں اس طرح کے معاملات کی اتنی لمبی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پھر عدالتوں کی بجائے پریس کلب زیادہ ہمیں افیکٹو نظر آتے ہیں، پریس کانفرنسز ہمیں زیادہ
ان میں کوئی جان نظر آتی ہے. پھر پریس کلب کو زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, یا کوئی ایک آدھا اور جگہ ہے جو میں یہاں کہنا نہیں چاہ رہی, وہاں جا کے سارے معاملات درخواست پہ دیں اور پریس کلب میں آ کے ان کی اناؤنسمنٹ کر دیں. پھر دیکھیں عوام کا پیسہ نہ اتنا ضائع کریں. مجھے بڑی دکھ تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ 1.5 سال سے ہم اس کیس کو 1 سال سے پیروی کر رہے ہیں. لاکھوں کی پیپر بکس بنی ہیں, لاکھوں کی پیپر بکس چھپتی ہیں اور ایسے لائن میں رکھی جاتی ہیں, اور ہزاروں کی جو تعداد میں کاغذات ہیں, کاغذ ہے, وہ استعمال ہوتا ہے. کم از کم چلے درختوں کی بچت ہو جائے گی, انسانوں کا تو کوئی حال نہیں ہے, وہ بھی ہمیں چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ چلو تھوڑی سی ہمیں بچت کر لینی چاہیے, تاکہ وہ پھر وزیر اعظم ہاؤس اور صدر کے ایوان کے تزئین و آرائش میں استعمال ہو سکے. یہ پاکستانی عوام کا جو پیسہ ہے اس کا بیسٹ یوٹیلیٹی یہی ہے کہ صدر اور وزیر اعظم کے جو بڑے بڑے گھر ہیں یا وزیر اعظم ہاؤس ہے اس کی تزئین و آرائش ہو, یا وہ سامنے سپریم کورٹ میں ایک سفید ماربل کا قبرستان بنا ہے جہاں پہ قانون کی لاشیں دفن ہوئی ہیں, اس طرح کا ایک قبرستان شاید ہمیں پھر اور بنوانا پڑے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی, ابھی معاملات چل رہے ہیں, ابھی غور و فکر ہو رہی ہے. میں صرف عوام کی سینٹیمنٹ آپ کو بتا رہی ہوں کہ عام عوام جو ایک وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے, اس کو پھر آپ جمہوریت کا اور یہ اس قسم کے فیصلوں کا چورن نہ بیچیں, وہ بیچارے پھر اپنے لیے کوئی اور معاملات دیکھیں. 8 فروری کو جو افسوسناک طریقے سے الیکشن لوٹا گیا, 8 کو تو عوام نے ووٹ ڈالا, 9 فروری کو یہ الیکشن لوٹا گیا. اس کا ڈاکہ نمبر 2 کی یہ سیریل چل رہی ہے. برائے مہربانی ہاتھ جوڑ کے التماس ہے, پاکستان کی عوام کو مزید مایوس مت کریں. لیکن عوام کے لیے میں ضرور یہ کہوں گی کہ دیکھیے, اس ملک کی بقا جمہوریت میں ہے, اس ملک کی بقا آئین اور قانون کی سپریمیسی میں ہے, اور اس ملک کی بقا اس چیز میں ہے کہ ڈگنیٹی آف سپریم کورٹ جو ہے وہ ریسٹور ہو, یہاں سے آزادانہ فیصلے آئیں, ایسے فیصلے ہیں جس میں عوام کے حقوق کی پروٹیکشن ہو, جس میں آئین کی پروٹیکشن ہو اور آئین اپ ہولڈ ہو. تو آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ عوام کو کہ ملت سے اپنی رابطہ استوار رکھ, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. جی بہت شکریہ. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کے زبردست جو دلائل ہیں وہ جاری رہے ہیں. انہوں نے ایک بیسک پوائنٹ جو اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن, پیپلز پارٹی یا نواز لیگ نے جو آرڈر آیا ہے سپریم کورٹ کا میجورٹی ججمنٹ, اس میں کسی بھی فیکٹ کو چیلنج نہیں کیا ہے. اور فیکٹ کیا ہے؟ وہ فیکٹ یہ ہے کہ یہ سارا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ بیٹ کا جو فیصلہ ہوا تھا, سمبل کا جو فیصلہ